اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ حضرت سیدنا مسعود بن مخزمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی ایک آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ پھر کئی دن تک ان کو ہوش نہ آتا،
ایک دن قبیلہ خشعم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ آیت پڑھی، پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 85-86، 85 and 86، ترجمہ کنز الایمان: جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان عز و جل کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مجرم ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں۔ اے قاری، دوبارہ پڑھ۔ اس شخص نے دوبارہ قرآن کی یہ آیت تلاوت کی۔ حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلے کے اس فرد کی یہ آیت جو سنی دوبارہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چیخ بلند ہوئی اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المؤمنین عز و جل کی اطاعت کرنے والے، رب قدیر عز و جل کی فرما برداری کرنے والے، رب عز و جل کے رضا کے کاموں کو سر انجام دینے والے، خود برائی سے بچنے والے، برائی سے بچانے والے، خود نیکیاں کرنے والے، نیکی کی دعوت عام کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، فیضان قرآن عام کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نماز کی دعوت دینے والے، روزہ رکھنے والے، روزوں کی ترغیب دلانے والے، زکوٰۃ جن پر فرض ہو زکوٰۃ دینے والے، اور زکوٰۃ کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے، مگر جب قرآن سنتے، جب رب کا کلام سنتے، اپنا محاسبہ کرتے، تو اپنے آپ کو مجرمین کی فہرست میں کھڑا کر دیتے، اور ان پر خوف خدا عز و جل کا غلبہ ہوا کرتا۔ خوف خدا عز و جل کے باعث بعض قرآن سن نہیں سکتے تھے، قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے، پڑھتے تو خوف خدا کا غلبہ ایسا ہو جاتا، بے ہوش ہو جاتے، ہوش نہ رہتا، عقل ساتھ نہ دیتی، اور ایسی کیفیت کئی دن تک برقرار رہتی۔ حضرت سیدنا امام علی بن حسن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ علم حدیث میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین و دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے وارث ہیں۔ آپ بڑے خدا ترس تھے، آپ کا سینہ مبارک خشیت الہی عز و جل کا سفینہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبیک نہیں پڑی۔ لوگوں نے عرض کی، حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھیں نم ہو گئیں، خوف خدا عز و جل کی وجہ سے رو پڑے، ارشاد فرمایا، مجھے ڈر لگتا ہے میں لبیک کہوں، یعنی میں کہوں یا رب میں حاضر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے لا لبیک کی آواز آ جائے، یعنی مجھے کہہ دیا جائے تو حاضر نہیں ہے۔ میں یوں کہوں، اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز سے کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پڑھا، لیکن ایک دم
خوف خدا عز و جل سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا عز و جل ایک عظیم نعمت ہے، اور خدا رحمان عز و جل خود اپنے کلام ذی شان میں خوف خدا عز و جل رکھنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70، آیت نمبر 70، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ حدیث کریمہ میں بھی خوف خدا عز و جل کے متعلق ارشادات ملتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ عرب و عجم، سید السالکین، سید الانس و جاں، سید الکون و مکان، سید الجنہ، سید الایما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ مدنی انعام نمبر 1، اچھی نیتوں والا مدنی انعام، 5 نمازیں با جماعت والا مدنی انعام، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک شریف پڑھنے یا سننے والا مدنی انعام۔ بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، مجھے نیک
خصلت بنایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے، ہو درد مدینہ عطا یا الہی، ہو درد مدینہ عطا یا الہی، میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، تو دیوانہ ایسا بنایا الہی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی، صدا یا الہی، صدا یا الہی، صدا یا الہی، صدا یا الہی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے ناکام ہم یا الہی، رہے ناکام ہم یا الہی، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، پے تاجدار حرم یا الہی، خدایا
میں سے بچانا خدایا، برے خاتمے سے بچانا۔ پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا، گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، مجھے بخش دے کر کرم یا الہی، ہمیں بخش دے کر کرم یا الہی، ہمیں بخش دے کر کرم یا الہی۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سورہ بقرہ یہ سورت مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی سوائے ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ کہ حج وداع میں بمقام مکہ مکرمہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25,500 حرف ہیں۔
پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے. یہ طریقہ حجاج نے نکالا. ابن عربی کا قول ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکم، 1000 خبریں ہیں. اس کے اخذ میں برکت، ترک میں حسرت، اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا. جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتے. مسلم شریف میں ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ پڑھی جائے. بیہقی و سعد بن منصور نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھے قرآن شریف کو نہ بھولے گا. وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی اور 2 اس کے بعد کی اور 3 آخری سورت کی. مسئلہ طبرانی و بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت کو دفن کر کر قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو. شان نزول اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو. جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب کہ یہ وہ کتاب موعود ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تجربہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر اس وعدے کے پورے ہونے کی خبر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عموماً بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر گھر والوں کی اپنی تتلی زبان میں یا اشاروں سے غیبتیں کرتے ہیں اور گھر والے ہنس ہنس کر داد دیتے ہیں. کبھی کسی کو لنگڑاتا دیکھ لیتے ہیں تو خود اس کی نقل اتارتے ہیں، لنگڑا کر چلتے ہیں اور گھر والوں سے داد وصول کرتے ہیں. حالانکہ کسی معین و معلوم معذور کی اس طرح کی نقالی بھی غیبت ہے. باپ جب کام کاج سے شام کو لوٹے تو عام طور پر بچہ یا بچی دن بھر کی کارکردگی سناتے. اس سے لطف تو بہت آتا ہے مگر اس کارکردگی میں غیبتوں کی بھی اچھی خاصی بھرمار ہوتی ہے. بچوں کو تو گناہ نہیں ملتا مگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یوں بچوں کی زبانی غیبتیں سننے سے اولاد کی غلط تربیت ہوتی ہے. لہذا اولاد کی غلط تربیت کا وبال ماں باپ کے سر آ جاتا ہے. یقیناً بچوں کی غیبت کرنے پر ہنس پڑنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ گویا اس طرح غیبت کی تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں اور بیچارے بالغ ہونے کے بعد اکثر غیبت کے گناہ میں پکے ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا جب بھی بچے غیبت کریں، چغلی کھائیں یا جھوٹ بولیں اس کی تتری زبان سے محظوظ یعنی لطف اندوز ہونے کے بجائے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہنسا مت کیجیے. ایسے موقع پر ایک دم سنجیدہ ہو جائیے، اس بات پر اس کی حوصلہ شکنی کیجیے اور مناسب انداز میں اس کو سمجھائیے. جب بار بار اس کو سمجھاتے رہیں گے اور اس کو گھر کا کوئی بھی فرد غیبت وغیرہ پر داد نہیں دے گا تو انشاءاللہ عز و جل خود بھی غیبت وغیرہ سننے کی آفتوں گناہوں سے بچے رہیں گے اور منا بھی بڑا ہو کر انشاءاللہ عز و جل نیک بندہ بنے گا اور غیبت وغیرہ سے نفرت رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری۔ الحمدللہ عز و جل، جو دعوت اسلامی کی طرف سے یہ سحری اجتماع انعقاد ہوا ہے، بذات خود میں نے اس میں شرکت کی اور مجھے بہت ہی لطف محسوس ہوا۔ خوش نصیبی سے تہجد کی نماز ادا کی میں نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور دعوت اسلامی بہت اچھی تحریک اور بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور سحری اجتماع بالکل ایسا تھا جیسے کوئی بڑی راتیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم لوگ کی طاق رات ہوتی ہے رمضانوں میں، اسی طرح عبادت کا لطف ہوا ہے اور بہت مزہ آیا۔ سحری اجتماع بہت اچھا ہے، نیکی کی دعوت کا ایک اچھا سلسلہ ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ مختلف مقامات کے اسلامی بھائی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ اور اصلاح امت کے حوالے سے مدنی چینل کے جو کام ہیں یہ بہت بہتر ہیں، انہیں جاری رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس میں زیادہ شرکت کرنا چاہیے۔ ایک مدنی انقلاب کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے۔ آج کا جو پروگرام تھا بہت اچھا پروگرام ہے، سحری اجتماع، ایسے اجتماعی پروگرام ہونے چاہیے، اس سے ہمیں دین کی بہت معلومات ہوئی ہے، بہت معلومات ہوتی رہتی ہے۔ اس کی دعوت اسلامی کی برکت سے ہم نے سحری بھی کی، روزہ بھی رکھا، ایسے اجتماع ہوتے رہنے چاہیے۔ یہ سحری اجتماع میں جب سے میں آیا ہوں، مطلب میرا بہت ہی سکون ملا ہے مجھے۔ دوسرے سحری اجتماع میں آیا ہوں میں، اس سے پہلے بھی ایک سحری اجتماع میں آیا تھا جو بلال مسجد میں ہوا تھا، دلی سکون ملتا ہے اس میں آ کے، بہت زیادہ دلی سکون ملتا ہے۔ میں تو صرف ٹی وی وغیرہ پہ دیکھتا تھا یہ اجتماع وغیرہ، لیکن جب سے یہاں پہ 2 اجتماع ہوئے ہیں، ایک بلال مسجد میں ہوا ہے اور ایک محمدی مسجد میں ہوا ہے، ان دونوں میں نے آ کے سعادت حاصل کری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اجتماع میں جا کے سعادت حاصل کروں گا۔ آج الحمدللہ میں نے سحری اجتماع میں شرکت کی، اس سے دل میرا باغ ہو گیا، اور سحری اجتماع کی برکت سے آج میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور نفلی روزہ بھی رکھا ہے، اور یہ امام شریف کا بھی تاج سجا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اسے تاعمر اپنی زندگی کو سجاتا رہوں گا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا۔ امیر اہل سنت کا فیضان ہے جو ہمیں اتنا فیض ملا، آج پوری رات ہم گناہوں سے بچے رہے اور مسجد میں رات گزاری۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ Every moment, every breath, we thank Allah. Every moment, every breath, we thank Allah.